وزیر خزانہ شوکت ترین نے قومی اسمبلی میں نئے مالی سال کا بجٹ پیش کیا جس کا حجم 8,487 ارب روپے ہے۔ رواں سال کے بجٹ میں بھی پاک افواج کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ پاک آرمی کا دفاعی بجٹ ملکی بجٹ کا 7% ہے۔ بجٹ میں اینٹی ریپ فنڈ بھی قائم۔ فنڈ میں ابتدائی طور پر 100 ملین روپے کی رقم مختص کی گئی۔ بجٹ میں کم سے کم اجرت بڑھا کر 20,000 روپے کر دی گئی ہیں۔ وفاقی سرکاری ملازمین کو ایڈ ہاک ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ تمام پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ اردلی الاؤنس 14,000 سے بڑھا کر 17,500 کیا جا رہا ہے۔ نئی مردم شماری کرانے کے لیے 5 ارب مختص کر دیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ ML1 کی لاگت 9.3 ارب ڈالر ہے جسے 3 مرحلے میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ کا مزید کہنا ہے کہ مقامی طور پر تیار گاڑیوں پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے۔ پہلے سے بننے والی گاڑیوں اور نئے ماڈل بنانے والوں کو ایڈوانس کسٹم ڈیوٹی سے استثناء دے دیا گیا۔ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے 1 سال تک کسٹم ڈیوٹی کم کی جا رہی ہے۔ بجٹ میں مقامی طور پر تیار ہیوی موٹر بائکس، ٹرکس اور ٹریکٹر کی مخصوص اقسام پر ٹیکسوں کی کمی کی تجویز۔ بجٹ 2021 سے 2022 میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح میں 17% سے 1% تک کمی کی تجویز۔ 850 cc گاڑیوں کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جبکہ درآمد شدہ 850 cc تک کی گاڑیوں پر کسٹم اور ریگولیٹری ڈیوٹی پر چھوٹ دی جا رہی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم میں 40% تک کمی کی تجویز دے دی گئی ہے۔ 3 منٹ سے زائد جاری رہنے والے فون کالز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ ڈیٹا کے استعمال اور SMS پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے۔ بجٹ میں احساس پروگرام اور بیت المال کے لیے 260 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 630 ارب روپے سے بڑھا کر 900 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔